السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد واصف۔ میرے یوٹیوب چینل قرآن سے محبت پر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں نورانی قاعدے کے ایک نئے سبق کے ساتھ، اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ حرفوں کو کس طرح کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی حروف مدہ کا قاعدہ۔ آؤ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5، تختی نمبر 5، حروف مدہ کا بیان۔ مد کہتے ہیں کھینچنے کو، تو یہاں پر ان حرفوں کی شناخت کرائی جائے گی جن حرفوں کو ملا کر کے کھینچا جاتا ہے، یعنی یہاں وہ حرف بتلائے جائیں گے جو حروف مدہ ہیں، یعنی کھینچنے والے حروف۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 یا مدہ، نمبر 3 واو مدہ۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اس میں بتلایا گیا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا اور واو۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہ بتایا کہ الف آپ نے پہلے بھی پڑھا، الف پڑھا لیکن اسے کھینچا تو نہیں تھا، لیکن الف مدہ بنتا کب ہے یہ اس میں سبق میں بتلایا جائے گا۔ الف مدہ کب بنتا ہے؟ تو یہاں لکھا ہوا ہے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، جیسے با، الف زبر با۔ اب یہاں دیکھیے آپ، یہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے اور زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، تو یہاں دیکھیے الف ہے اور الف سے پہلا حرف جو حمزہ آ رہا ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ الف سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر ہوگا تو الف مدہ بن جائے گا، اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ حمزہ الف زبر آ، اتنا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اور اسی طرح با الف زبر با، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے الف کی ایک شکل یہ بھی پڑھی تھی پیچھے، تو یہ بھی الف ہے، اور الف سے پہلا جو حرف ہے با، اس حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہ بھی الف مدہ بنے گا۔ الف سے پہلے حرف پر اگر زبر ہوگا، حرف کوئی بھی ہو، حرف کوئی بھی ہو، دیکھیے آپ یہاں سے لے کر کے حمزہ سے لے کر الف سے لے کر کے اور یا تک کے جو حروف آ رہے ہیں سبھی حرف اس کے اندر آ گئے ہیں، تو حرف کوئی بھی ہو، بس الف سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے حرف کے اوپر زبر تو نہیں ہے۔ اگر الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ بن جائے گا۔ اسی طرح با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، ح الف زبر ح، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را۔
زا الف زبر زا سین الف زبر سا شین الف زبر شا صاد الف زبر صا ضاد الف زبر ضا طا الف زبر طا ظا الف زبر ظا عین الف زبر عا اس حلق سے نکالیں گے غین الف زبر غا فا الف زبر فا قاف الف زبر قا کاف الف زبر کا لام الف زبر لا میم الف زبر ما نون الف زبر نا واو الف زبر وا یا ہا الف زبر ہا یا الف زبر یا یہ ہمارا الف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ ہوا اب مشق کرتے ہیں زا الف زبر زا دال زبر دا زادا خا الف زبر خا فا زبر فا خاف تا الف زبر تا با زبر با تاب فا الف زبر فا زا زبر زا فازا خا الف زبر خا با زبر با خواب کاف زبر کا ذال الف زبر ذا کذا لام زبر لا ہا الف زبر ہا لہا ذال زبر ذا واو الف زبر وا ذوا تا الف زبر تا ذواتا فا زبر فا قاف الف زبر قا فقا لام الف زبر لا فقالا کاف الف زبر کا نون زبر نا کانا تا الف زبر تا کانا تا جیم الف زبر جا ہا زبر ہا جاہا دال زبر تا جاہد حا الف زبر حا سین زبر سا حاسا با زبر با حاسب شین الف زبر شا را زبر را شار با زبر با شارب خا الف زبر خا دال زبر دا خاد عین زبر ع خادع قاف الف زبر قا تا زبر تا قاتا لام زبر لا قاتل را زبر را واو الف زبر وا روا سین زیر سی رواسی یا زبر یا رواسی را زبر را واو الف زبر وا روا کاف زیر کی روا کی دال زبر دا روا کی دا فا زبر فا واو الف زبر وا فوا کاف زیر کی فوا کی ہا زبر ہا فوا کی ہا یہ ہماری مشق ہوئی اب آپ دیکھیے اس میں یہ دو چیز پہچاننی ہے دیکھیے یہاں پر
زبر آیا ہوا ہے زا کے اوپر اور اس کے بعد الف آیا ہوا ہے۔ گویا ہم نے جو قاعدے میں پڑھا تھا کہ الف مدہ سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ بن جائے گا، الف سے پہلے اگر زبر ہوگا تو الف مدہ بن جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ نے الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، گویا یہ الف مدہ بن گیا ہے، اور اس حرف کو ہم کھینچ کر کے پڑھیں گے زا، لیکن دال کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف نہیں ہے، تو دال کو بلا کھینچے پڑھیں گے، اس زبر کو بلا کھینچے پڑھیں گے زا دا، کیونکہ دال کے اوپر زبر ہے۔ تو اب اس کا اجرا کر کے دیکھتے ہیں، زا الف زبر زا، الف مدہ سے پہلے زبر آیا ہوا ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، دال زبر دا، دال کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، خا الف زبر خا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فا زبر فا، فا کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ اس طرح سے ہم اس کی مشق کریں گے، ایک مرتبہ میں پورا سبق ریپیٹ کرا دیتا ہوں۔ زاد خوف تاب فاز خواب کذا لہا ذواتا فقالا کانتا جاہد حاسب شارب خادع قاتل رواسیہ رواکد فواکہ۔ یہ ہمارا الف مدہ کا سبق مکمل ہوا، اس کی اچھی طرح سے ہم مشق کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ سبق سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ نے 3 حرف پڑھے ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، تو یہ ہمارا سبق ہے یا مدہ کا۔ دیکھیں یا مدہ، دیکھیے مدہ اسے کہتے ہیں، یا مدہ کہتے ہیں جس یا کے اوپر جزم ہو، آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، تو یا ساکن ہو یعنی یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، پڑھتے ہیں تختی میں، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، جیسے با یا زیر بی۔ اب آپ یہاں دیکھیں گے یا کے اوپر جزم ہے اس لیے اسے یا ساکن کہیں گے، یا کے اوپر جزم ہے اس لیے اسے یا ساکن کہیں گے، اور یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہونا چاہیے، جس طرح الف مدہ سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہونا ضروری ہے، اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہونا ضروری ہے، تو یہ یا مدہ بن جاتی ہے۔ اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یہ یا مدہ بن جاتی ہے۔ پڑھتے ہیں، حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، دال یا زیر دی، را یا زیر فی، زا یا زیر زی،
سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر ظی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر نی، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی۔ یہ ہمیں یا مدہ بنانے کا طریقہ بھی ماشاءاللہ آ گیا ہے۔ تو ہم یا مدہ بنائیں گے کس طرح؟ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر لگائیں گے، تو یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگا کسی بھی جگہ پر تو وہاں یا مدہ بن جائے گی۔ جیسے یہاں پہ دیکھ لیجیے آپ، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ جتنا بھی لال کلر آپ دیکھ رہے ہیں سب یا مدہ ہیں۔ یا مدہ سے پہلے یعنی کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر لگے گا، یہ پوائنٹ کی بات ہے یاد رکھنے کی کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر لگے گا تو یا مدہ بن جائے گی۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے یاد رکھنے کی کہ یا مدہ سے پہلے یعنی کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگا تو یا مدہ بن جائے گی۔ اس سبق میں یہ مین چیز ہے یاد رکھنے کی، اور مشق کریں اچھی طرح، انشاءاللہ بہت آسانی سے یاد ہوگا۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، حمزہ زبر ا، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنیہ، حمزہ زبر ا، با یا زیر بی، ابی، ہا زیر ہی، ابیہ، عین زبر ع، میم زبر م، عم، لام یا زیر لی، عملی، حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری۔ اس طرح ہم اس پورے سبق کی مشق کریں گے۔ چلو اجرا کر کے دیکھتے ہیں۔ دال یا زیر دی، دال یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون یا زیر نی، دیکھیے آپ دھیان سے دیکھیے، دینی، دینی، تو دال کو بھی کھینچ رہے ہیں اور یا کو بھی کھینچ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو
ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے فا یا زیر فی، ہاں زیر ہی، ہاں کے نیچے زیر ہے، زیر والے حرف کو جلدی پڑھے، ذرا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے۔ دیکھیے زیر یہاں بھی آیا ہوا ہے اور یہاں بھی آیا ہوا ہے، لیکن یہاں زیر کے بعد یا ساکن آئی ہوئی ہے اس لیے فا کو کھینچیں گے، اور ہاں کے بعد یا ساکن نہیں ہے اس لیے ہاں نہیں کھینچے گا، فی ہی ہاں نہیں کھینچے گا اور یہ کھینچا جائے گا اس وجہ سے کہ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور یہاں ہاں صرف زیر کے ساتھ آیا ہے، اور اگر اس کے بعد یا ساکن آتی تو ہاں کو بھی کھینچ دیتے، لیکن یہاں یا ساکن نہیں آئی ہے۔ اسی طرح حمزہ زبر آ، حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچے، اور زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ خا یا زیر خی، ہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، زیر والے حرف کو یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہاں زیر ہی، ہاں کے نیچے زیر ہے، زیر والے حرف کو جلدی پڑھے، ذرا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اس پورے سبق کے اندر یا مدہ کو سمجھایا گیا ہے کہ یا مدہ کب بنتی ہے، تو لہذا خلاصہ یہ ہے کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ بن جاتی ہے، یا ساکن ہو، یا ساکن ہو اس طرح اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، کہیں بھی دیکھ لیجئے یا ساکن ہو اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، کہیں بھی دیکھ لیجئے آپ تو وہ یا مدہ بن جاتی ہے۔ تو اس کے ہم اس سبق کو ایک مرتبہ رواں بلا ہجے سارا ریپیٹ کرتے ہیں۔ دینی فیہ اخیہ بنیہ ابیہ عملی ارینی کتابی عبادی یواری تہوی اجیب یمیت یعید یرید مفاتیح 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 مقادیر تماثیل ابابیل اساطیر۔ اجرا اس کا اس طرح کریں گے، دال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے دال یا زیر تی، نون یا زیر نی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے نون یا زیر نی۔ ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی اس لیے سبق آج اپنا یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پیش یعنی کہ واو مدہ کب بنے گا، ہمارے سامنے دو باتیں آ گئی ہیں کہ الف مدہ کب بنتا ہے۔ الف مدہ بنتا ہے جب الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، جیسے با الف زبر با، یہ الف مدہ بنا ہوا ہے، اور دال یا زیر دی یہ یا مدہ بنا ہوا ہے۔ دیکھ دونوں حرف ہمارے یہاں پر آ گئے ہیں، با الف سے پہلے زبر ہونا چاہیے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہونا چاہیے، تو یہ یا مدہ بن جاتی ہے، اور زبر الف سے پہلے ہوگا تو وہ الف مدہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔